बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल आया है। इस वक्त जो मीडिया है वो हकीकत नहीं दिखा रहा। किस लिए नहीं दिखा रहा? आज कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटे, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा और फैसलाबाद, मुल्तान, उसके साथ डेरा गाजी खां, पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान की कॉल के ऊपर उन्होंने लबैक किया है। आप एक मेरी तरफ देख रहे होंगे, एक गाड़ी के ऊपर एक बुजुर्ग जो है वो लाहौर के अंदर जीपीओ चौक के ऊपर अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, जिसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है और उसको घसीट कर गर्भान से वो नीचे उतार रही है। तो वो जो बुजुर्ग है वो पुलिस से ये मुकलमा कर रहा है कि आप मुझे बताएं, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं कौन सी वेलेशन कर रहा हूं जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरी साइड पर आप देख रहे होंगे एक गाड़ी के अंदर दो जो है मासूम बच्चे बैठे हुए हैं और उन दो मासूम बच्चे से रियासत को खतरा है, उन दो मासूम बच्चे से मरियम नवाज को खतरा है, उन दो मासूम बच्चों से उन ताकतवर लोगों को खतरा है जो उनको रोकना चाहते हैं और गाड़ी को तोड़ रहे हैं। और उन दो मासूम बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है वो गाड़ी के शीशे तोड़ रही है और डंडे बरसा रही है। तो मुतइदा जो है वो कारकुन जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए। लाहौर के अंदर वहां पर सुलेमान इकराम राजे को गिरफ्तार कर लिया गया और सीनियर एडवोकेट सरदार लतीफ खोसे को गिरफ्तार कर लिया गया और हाफिज फरद को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ साथ दीगर क्यादत जो है साबिक एमएनए एमपीएस उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आज तो लाहौर के अंदर लोग जो है रैलियों की सूरत में जीपीओ चौक के ऊपर आते थे और आकर वो कहते थे कि हमें गिरफ्तार करो, हमें ले जाओ, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक तो हमारा मैंडेट चुराया गया है और ऊपर से रियासत हमारे ऊपर हमला कर रही है और रियासत को हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है इंतशार पसंद नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं। हमारे साथ इस तरह का जो सलूक है वो ना किया जाए। और पुलिस आज जो सहाफियों के साथ भी बदतमीजियां कर रही थी और सहाफियों के कैमरे तोड़ रही थी और उनके मोबाइल जो है वो खींच रही थी, जिसके ऊपर आज जो वहां पर हमारे साफी भाई मौजूद थे तो उनको ये कहा गया कि हमें ऊपर से बड़ा सख्त आर्डर आए कि तहरीक इंसाफ को लाहौर के अंदर खत्म कर दो। मरियम नवाज, ये आपका ख्वाब हो सकता है लेकिन तहरीक इंसाफ को आप खत्म नहीं कर सकते। लाहौर के अंदर 20 सीटों में से 16 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही आए हैं। आप अपनी सीट भी हारी हो और आपका बाबा भी हारा है और आपका चाचा भी, चचा जो है शबाज शरीफ वो भी हारा है, आपका कजन जो है वो हमजा शबाज वो भी हारा है और आपकी दीगर क्यादत जो वहां पर एयाज सादिक यानी लाहौर के कैंडिडेट थे वो भी हारे हैं। तो आपने जोर जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर जो है वो इक्तदार तो हासिल कर लिया है। आज चौक चौराहों के अंदर लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब आप तो हार गए हैं, आप जो है फार्म 47 की पैदावार हैं, तो आप इस कौम का किस तरह सामना करेंगे जब 26 करोड़ अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया। तो उस हक के डाके को आप रियासत के पीछे छुपकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ये आपको छुपाने नहीं दिया जाएगा। ये उस 26 करोड़ अवाम का हक है। आप डरे उस वक्त से जब ये लोग अपना हक मांगने के लिए पंजाब के सीएम हाउस का घेराव करें और वजीर आजम हाउस का घेराव करें और सिंध वजीर आला का घेराव करें और बलोचिस्तान वजीर आला का घेराव करें। तो आज अली अमीन गंडापुर ने जो है वो पिशावर के अंदर जलसे के अंदर आपको कहा है कि आप मुलजिम हैं, आप वोट चोर हैं, आप जो है खजाने के चोर हैं। तो ये जो डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, आइन ने इसको इजाजत दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आप अपने काले करतूत छुपाने के लिए सहाफियों को गिरफ्तार करा रहे हैं। क्या आप जिस आइन की बात करते हैं, आप जिस कानून की बात करते हैं, आप मुझे
اس بات کا جواب دے، کیا آئین پاکستان نے ایک پرامن شہری کو جو ہے وہ پیسفل احتجاج کا حق نہیں دیا؟ کیا قانون نے جو ہے ایک عام شہری کو اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آئین کے اندر اجازت نہیں آئے، اگر قانون کے اندر اجازت نہیں آئے، تو پھر ہم مجرم ریاست ہمیں گرفتار کرے۔ اگر ہمیں حق دیا گیا ہے تو ریاست کا یہ حق نہیں کہ وہ آ کر ہمیں کچلے اور مارے، ہمیں گرفتار کرے۔ یہ پولیس کون ہے جو خواتین کو گرفتار کرتی ہے؟ بغیر خواتین پولیس کے جو مرد افراد ہیں وہ آ کر عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں اور عورتوں کو دھکے دیتے ہیں۔ کیا قانون نے اس بات کی اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ آئیں، ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں، آپ ہماری خواتینوں کی گربانوں کے اندر ہاتھ ڈالیں؟ کیا یہ قانون نے اجازت دی ہے؟ یہ آئین نے اجازت دی ہے آپ کو؟ آپ ایک تو آئین اور قانون کی وائلیشن کر کے آپ نے جو ہے صدر پاکستان منتخب کرایا، آپ نے آئین اور قانون کی وائلیشن کر کے آپ نے وزیر اعظم منتخب کرایا، آپ نے آئین اور قانون کی وائلیشن کر کے آپ نے سی ایم پنجاب منتخب کرایا، آپ نے آئین اور قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے بلوچستان کا سی ایم منتخب کرایا، آپ نے اس قانون کو اور اس آئین کو لتاڑ کر آپ نے جو ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ منتخب کرایا۔ جن لوگوں کا آپ نے میڈنیٹ چرایا ہے، کیا ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئیں اور اپنا حق مانگیں؟ کیوں آپ جب احتجاج کرتے تھے تو آپ کس قانون کے تحت کرتے تھے؟ آپ کس آئین کے تحت کرتے تھے؟ آپ نے جو 2018 سے 2022 تک شور شرابہ ڈالا، کیا اس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ آپ نے ایک پرامن جماعت کو توڑنے کی کوشش کی، اس کے اندر آپ ناکام رہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے اندر بہت بڑی ریلی نکالی اور شیر افضل مروت جو ہے اس بات کے اوپر کافی جو ہے وہ سرگرم تھے۔ انہوں نے یہ واضح پیغام دیا تھا ورکروں کو اور رہنماؤں کو اور ایم پی ایز اور ایم این اے کو، ان کو کہا تھا کہ عمران خان کا ووٹ آپ کو ملا ہے اور عمران خان کے کہنے پر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور آج عمران خان کی آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور عمران خان جیل کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ بڑی دکھی ہو کر اس بات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عمران خان بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے جیل کے اندر انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو مخاطب ہو کر کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جن کی تعداد جو ہے وہ 50,000 کے قریب ہو، تو آپ اس احتجاج کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ 50,000 افراد لے کر آئیں۔ تو آج شیر افضل مروت اپنی جان کے اوپر کھیل کر راول پنڈی پہنچا اور چنگی نمبر 26 سے اس نے اپنی ریلی کا آغاز کیا۔ تو راول پنڈی کے اندر جو سمابیہ طاہرہ ہے، عمران خان کی ٹائیگر ہے، جس کے متعلق عمران خان نے الیکشن سے پہلے سمابیہ طاہرہ کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ سمابیہ طاہرہ کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ مر تو سکتی ہے لیکن وہ بک نہیں سکتی، وہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تو آج اسی سمابیہ طاہرہ کے قافلے کے اوپر جب پولیس نے دھاوا بولا اور ان کے ورکروں کو گرفتار کیا، تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ جا کر اپنی جان کے اوپر کھیلتے ہوئے انہوں نے پولیس سے ورکر کو بازیاب کرایا اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنی ریلی لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نکلی۔ تو اس ریلی کے اندر عمران خان کے بہادر سپاہی خالد خورشید کے کے جو سابق سی ایم ہیں وہ بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو شہریار ریاض ہیں وہ بھی موجود تھے، اور پنڈی کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز وہاں پر موجود تھے، شعیب شاہین بھی موجود تھے، عامر مغل بھی موجود تھے، اور علی بخاری بھی موجود تھے، اور عمران خان کا ٹائیگر جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں وہ سرگودا سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچے،
اور عدیل ایڈوکیٹ جیلم سے بہت بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچے۔ شوکت بسرا بھی وہاں پر موجود تھا اور دیگر ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پر لطیف ستی صاحب، میجر لطیف ستی صاحب جو مری سے آئے، وہ بھی بہت بڑا قافلہ لے کر وہاں پر پہنچے۔ تو عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ 50,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس احتجاج کے اندر اسلام آباد کے اندر شرکت کریں۔ تو آج عمران خان کے اس خواب کو عمران خان کے ورکر اور شیر افضل مروت اور جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان تمام لوگوں نے عمران خان کا خواب پورا کیا۔ 50,000 تو اس قافلے کے اندر صرف گاڑیاں تھی، تو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد جو ہیں آج راول پنڈی، سرگودا اور جیلم سے جو ہیں اور مری سے جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی خواہش کو پورا کیا ہے اور انہوں نے تمام فسائد کا مقابلہ کیا۔ جگہ جگہ پر راستے بند تھے، جگہ جگہ پر پولیس تھی، جگہ جگہ پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی فیملیاں بھی موجود تھی، بچے بھی موجود تھے اور بزرگ بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو تمام لوگوں نے شرکت کر کے عمران خان کے خواہش کو پورا کیا۔ تو وہاں پر شیر افضل مروت نے مریم نواز کو پیغام بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحب، آپ طاقت کے زور کے اوپر اور طاقتور شخصیت کے ساتھ مل کر آپ ہمارے ساتھ ظلم تو کر سکتی ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے حق سے نہیں روک سکتی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اب جو لاٹھی ہمارے اوپر اٹھے گی تو ہم اس لاٹھی کو بھی توڑ دیں گے۔ اور انہوں نے 30 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد کے اندر ایک جلسے کا بھی اعلان کیا شیر افضل مروت نے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے اندر افطاری کے بعد پورے پاکستان کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ رات 10 بجے جو ہے اسلام آباد پہنچے اور ہم وہاں پر ایک جلسہ بھی کریں گے۔ ہم ڈی سی اسلام آباد کو باقاعدہ طور پر اجازت نامے کی درخواست دیں گے۔ اگر ڈی سی اسلام آباد ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے گا تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لوں گا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے گی تو ہم سپریم کورٹ سے یہ اجازت لیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ صحافیوں سے معافی نہ منگوائیں۔ آپ کہہ رہے ہو پولیس اور ایف آئی اے سے صحافیوں کو گرفتار کرا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے معافی مانگیں تو تب ان کو رہا کیا جائے، اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو ان کو رہا نہ کیا جائے۔ آپ اپنے کالے کرتوتوں سے جو ہیں وہ باز آ جائیں۔ آپ نے اس پاکستان کے آئین کی وائلیشن کیا ہے، آپ نے اس پاکستان کے آئین کو توڑا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرائے۔ یہ فرد عباس جو سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، ثاقب بشیر جو ہیں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کی رات جب الیکشن کے ریزلٹ آ رہے تھے تو 1 بجے کے قریب جب میں وہاں پر الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچا تو ان احکام سے میں نے یہ بات کی کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 140 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ جیت رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 140 نہیں بلکہ 160 کے قریب جو ہے اس وقت 55% نتائج جو ہیں وہ ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں۔ ان 55% نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 160 جو سیٹیں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ جیت رہی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے ایک مرتبہ باہر گیا۔ جب باہر سے واپس آیا تو 3 بجے کے قریب جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ بند ہو گئے اور ان کے اندر رد و بدل جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی۔ ان تمام جو عمل کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن ملوث پایا گیا ہے۔ تو جس کی بنیاد کے اوپر یہ مطالبہ جو ہے تحریک انصاف کا وہ ایک نسبت درست ہے کہ سکندر سلطان راجے کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور فی الفور جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ فوری طور پر واپس کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ حقائق آپ کے سامنے آئیں، آپ حقائق کو نہ جھٹلائیں، آپ آئین کے اوپر کھڑے ہیں،
آپ قانون کے اوپر کھڑے ہیں تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں۔